میں 77 میں کیولری گراؤنڈ میں رہ رہا تھا. وہاں ایک میرے جاننے والے تھے. انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ تمہیں اولیاء کرام سے ملنے کا بہت شوق ہے. مجھے ایک ولی اللہ مل گئے ہیں جو صحیح معنی میں ولی اللہ ہیں. تو ہے ارادہ تمہارا ملنے کا؟ تو میں نے بڑے شوق سے کہا کہ ہاں. تو نیکسٹ ڈے مجھے لے گئے. یہ میری پہلی ملاقات تھی اپنے مرشد صاحب سے. نیت کچھ بھی نہیں تھی. میرا ایک شوق تھا کہ بچپن میں سے کتابوں میں پڑھتے آئے، لوگوں سے قصے سنتے تھے، تو ایک شوق تھا کہ میں کسی صحیح ولی اللہ سے ملوں. تو اسی شوق کی وجہ سے میں ان کے پاس چلا گیا. میں تو کسی نیت سے گیا نہیں تھا، ویسے ہی ان کے پاس جا کے بیٹھا. تو جو چیز مجھے بہت پسند آئی ان کے بارے میں وہ یہ تھی کہ نہ وہاں کوئی دعویٰ تھا، نہ یہ کلیم تھا کہ وہ کوئی نیک آدمی ہے، نہ وہ بات بات پر حق اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے، نہ کوئی اور ایسی کوئی بات. ایک سادہ سیدھے سادے عام انسان کی زندگی گزار رہے تھے. تو جو ان سے ملتا گیا تو پتہ ہی چلا کہ دعویٰ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، یا یہ کہنا کہ وہ کوئی نیک آدمی ہے بہت دور کی بات ہے. وہ کسی دوسرے کی زبان سے بھی ایسی کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے کہ کوئی بندہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ ذکر کرے کہ وہ کوئی نیک آدمی ہے. تو یوں میں ان سے قریب ہوتا چلا گیا اور ان کے پاس ریگولر جا کے دن میں جو بھی فرصت مل گئی آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ان سے مل کے تو باتیں کر کے آ جاتے تھے. میرا خیال ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو نہ ہی ڈسکس کیا جائے تو بہتر ہے، کہ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں جن کو بیان کیا جا سکے. یہ دونوں اپنی اپنی جگہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور معتبر لوگ ہیں. عالم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کیا چیز کیا ہے. دین میں مختلف مسائل سے اویئرنیس دیتے ہیں لوگوں کو. فقیر یہ سکھاتا ہے کہ ان پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. تو فقیر کی ٹیچنگز پریکٹیکل ہیں، تھیوریٹیکل نہیں ہیں. رب کے لیے دو نام استعمال ہم کرتے ہیں، واحد اور آحد. واحد گنتی کا ایک آتا ہے، وہ گنتی ہے 1 2 3 جیسے. تو واحد جب ہم اسے کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور آحد اصطلاحاً یونیک کو کہتے ہیں، یکتا ہونے کو. اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے مہربان ہو جائیے. یہ مفلسی کا بہترین توڑ ہے اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا.
یہ کوئی علیحدہ سے تصور نہیں ہے، یہ یوں کہہ لیجیے ایک ٹریننگ ہے کہ شریعت پر عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اس ٹریننگ کے ذریعے، کیونکہ شریعت میں بعض مقام ایسے آتے ہیں جو عام آدمی کے لیے جس پر عمل کرنا ذرا خاصا دشوار ہوتا ہے، اس کے لیے اسے اپنا من مارنا پڑتا۔ وہ من مارنے کی ٹریننگ کا نام یوں کہہ لیجیے تصوف ہے، جو اوریجنل تصوف تھا، آج کا نہیں۔ آج کا تصوف تو کنٹامینیٹڈ ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہو گئیں جس کی وجہ سے یہ تنقید کا نشانہ بھی بنتا ہے۔ ایک مشہور پرشین کا محاورہ کہہ لیجئے کہ اللہ کے حضور تو دیوانگی چاہیے ہے، کہ اللہ کے حضور دیوانہ ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مقام ہے کہ جہاں ادب بڑا ضروری ہے، تو وہاں بے ادبی رب تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ وہاں انسان کو بڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ میرے الفاظ کی سلیکشن، میری باڈی لینگویج، میرا انداز، میرا لہجہ ایسا نہ ہو جائے جس میں کسی طور بھی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو کہ رب نہیں معاف کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسمے رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گرفت نہیں کرتے، لیکن رب تعالیٰ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کوئی ہلکی سی بے ادبی کر دے، تو اس لیے محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے تو معافی مانگتے رہنا چاہیے، چاہے انسان کو اپنے گناہ اور خطائیں اور کوتاہیاں، زیادتیاں یاد آئیں یا نہ آئیں، اس لیے کہ ہم سے نادانستہ طور پر بہت سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جس کو ہم نوٹس نہیں کر پاتے۔ تو سیف راستہ یہی ہے کہ رب کے حضور اپنی دانستہ نادانستہ لغزشوں، کوتاہیوں، خطاؤں، گناہوں کی معافی مانگتے ہی رہنا چاہیے، تاکہ وہ چیزیں جو ہمارے علم میں نہیں آئیں، ہم سے نادانستگی میں غلطی ہو گئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے کہ اس سے ہم معافی مانگیں اس کے لیے۔ کریم کا لفظی معنی تو یہ ہیں جو کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے دو نام استعمال ہوتے ہیں، رحیم اور کریم، تو رحم فرمانے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ تو ہم اگر اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے گا، رحم فرمانے کے ساتھ ہی اسے معاف کر دے گا اس کی خطاؤں کے لیے، گناہوں کے لیے، غلطیوں کے لیے، تو پھر اس پر کرم فرمائے گا، مہربانی کرے گا اس پر۔ تو ان دونوں ناموں کو اگر ہم اکٹھا استعمال کر لیں کہ یا اللہ ہو، یا رحیم ہو، یا کریم، تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک بڑی سادہ وجہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذہنی سطح اور اپنے ذہنی معیار کے مطابق کتاب لکھتا ہے۔ داتا صاحب علم کے ایک بڑے مقام پر ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی اس کو باوجود اتنا آسان کرنے کے، اس کا معیار پھر بھی علمی لحاظ سے اتنا بلند ہے اور اس کی باتیں اتنی گہری ہیں کہ عام آدمی اسے اس گہرائی سے سمجھ نہیں سکتا۔ تو یہ لکھنے والی کی علمیت کی ایک دلیل ہے کہ لکھنے والے نے اپنی طرف سے بہت اسے مائل کر کے لکھا، لیکن پھر بھی وہ اس میں گہرائی اتنی ہے کہ عام ذہن وہاں تک پہنچ نہیں پاتا، اس وجہ سے وہ لگتا ہے کہ سمجھ سے بالاتر ہے۔
بالکل کی جا سکتی ہیں، اور انسان کو قضا نمازیں جہاں موقع مل جائے ضرور ادا کرنی چاہیے، بلکہ بالنیت وقت نکال کے قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اس معاملے میں شاید میری بات آپ کو اور آپ کے ویورز کو پسند نہ آئے۔ میرا کہنا تو یہ ہے کہ انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی ذات پر نظر رکھے کہ اس کی ذات سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ تو اگر انسان اپنی ذات پر نظر رکھے اور اپنے آپ کو سدھار لے تو پورا معاشرہ سمجھ جائے گا۔ ایک بڑی سادہ وجہ ہے کہ رب تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا اور متاع دنیا دونوں ہی کی حیثیت ایک مری ہوئی بکری کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو دوست کے لیے انسان وہ چیز چاہتا ہے جو اس کو بہترین نظر آئے۔ میں اگر کسی دوست کو کوئی تحفہ دینا چاہوں گا تو اپنی استطاعت کے مطابق بہترین چیز خرید کے دوں گا۔ تو اگر ایک دوست مجھ سے ایسی چیز مانگ رہا ہے جو رب کے نزدیک حقیر ترین ہے تو میں اپنے دوست کے لیے وہ چیز کیسے مانگوں گا؟ یہ جو آپ نے بعض اوقات فرمایا شاید میں اس سے زیادہ اتفاق نہ کر سکوں۔ اکثر دل مچلتا ہے دنیاوی آسائشوں کے لیے، انسان اس کی طرف بڑی تیزی سے دوڑتا ہے، لیکن اجر انسان کو اسی بات کا ملتا ہے کہ ایسے موقع پہ اپنے نفس سے لڑ لے اور ان چیزوں کو دور رکھے۔ ویسے تو تقوی کی علمی تعریف اکثر علماء حضرات نے اور فقیروں نے اپنے اپنے طور پر کی ہے، لیکن اگر اس کو بالکل عام فہم زبان میں بیان کیا جائے لے مین لینگویج میں تو تقوی میرے نزدیک اس چیز کا نام ہے کہ رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر پوری دیانتداری کے ساتھ چل جائے اور اللہ کے احکامات کی ٹو لیٹر اینڈ اسپرٹ تعمیل کر لے۔ دیکھیے، شکر تو دو طریقے سے آدمی ادا کرتا ہے۔ ایک تو زبان سے، کہ میں زبان سے کہوں کہ یا باری تعالیٰ تو نے جو کچھ مجھ پر عنایات فرمائی ہیں اس کے لیے میں تیرا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور اس کا دوسرا پہلو شکر گزاری کا یہ ہے کہ میں پریکٹیکلی شکر ادا کر دوں، اور پریکٹیکل شکر ادا کرنے کا میرے نزدیک تو طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی ارننگز میں دوسرے انسان کو حصہ دار بنا لے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے رب کا عطا کردہ ہے، اور اس میں اللہ کے دوسرے بندوں کا حصہ ہے جو میں انہیں ادا کر دوں، تو میرے نزدیک یہ شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہوگا۔ سزا اور جزا کا تعلق تو انسان کے اعمال کے ساتھ ہے کہ اس کے اعمال رب تعالیٰ
قائم کرتا پیرامیٹر کے اندر اگر ہیں تو اس کو اس کی جزا مل جائے گی، اگر اس نے اسٹیپ اوور کیا ہوا ہے تو اس کی سزا مل جائے گی۔ اور مومن کی تعریف تو میرا خیال ہے اشفاق احمد خان صاحب نے سب سے بہتر کی تھی۔ اتنی عام فہم اور سادہ تعریف کم از کم میرے علم میں کہیں نہیں ہے کہ مسلمان وہ ہے جو رب کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو رب کی مانتا ہے۔ تو یہ بہترین ڈیفینیشن میرے نزدیک، تو اس سے زیادہ سادہ اور ایکسپلیسٹ ڈیفینیشن ہو نہیں سکتی مومن کی۔ جہاں تو قوانین بالکل واضح ہیں وہاں تو انسانی عقل کو دخل نہیں دیا جا سکتا کسی طرح بھی، لیکن وہ ایریاز جہاں پہ اسلامی قوانین کو بیان نہیں کیا گیا ہے یا اس میں بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے، تو وہاں اسلام میں گنجائش ہے اجماع کی، اجتہاد کی۔ تو اجتہاد کے ذریعے سے وہاں قواعد و ضوابط وضع کیے جا سکتے ہیں۔ اسلامی قوانین تو پوری کائنات کے لیے موجود ہیں، اور پوری کائنات اگر اس پہ عمل کرے، جو بھی اس پہ عمل کر لے، اس کے لیے دین و دنیا دونوں جگہوں پہ فلاح ہے۔ تو تنخو انسان تو ویسے ہی پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارے لیے سب سے بڑی مشعل راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم گو، نرم مزاج، ٹالرنس رکھنے والے انسان تھے۔ ہمیں اسی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایسا گناہ گار شخص جس نے توبہ کر لی، وہ بہتر ہے اس انسان سے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا اور ساری عمر نیکی کی زندگی گزار لی، اس لیے کہ ایسے نیک انسان نے کبھی گناہ کا ذائقہ چکھا نہیں، تو اس کے اندر ڈسٹریکشنز نہیں آ سکتی، کیونکہ اسے گناہ کے لذت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ لیکن گناہ گار آدمی نے اس ظاہری پرلذت زندگی کو چھوڑا اور اس گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی طرف چلا گیا، وہ اس لحاظ سے بہتر ہے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ انسان گناہوں کی طرف راغب ہو جائے اس بات پر کہ میں ایک بہتر نیک آدمی بن جاؤں گا جب میں توبہ کروں گا۔ گناہوں سے بہرحال دور رہنا چاہیے انسان کو۔ جب تک انسان بالغ نہیں ہے اس کو راستہ دکھانا والدین کا فرض ہے، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر صحیح راستے کی تلاش اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اپنے غلط یا صحیح کاموں کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ اس کا اپنا ہے۔ لیکن نیک آدمی دوستی کرتا ہے رب تعالیٰ سے، اور نیک آدمی کو اس چیز کا انتظار رہتا ہے کہ کب میں اس دنیا سے جاؤں گا اور کب میرے دوست کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یہ نیکی کا ایک بہت بلند اور بڑا آگے کا مقام ہے کہ جہاں انسان اپنے دوست کی ملاقات کے انتظار میں رہتا ہے۔
ہر انسان کو جس طرح رب تعالیٰ نے اس کے فنگر پرنٹس، اس کے آئرس آنکھ کا ایسا بنایا جو ایک دوسرے سے نہیں ملتا، حالانکہ دنیا میں اس وقت لیونگ 7 ارب لوگ ہیں، لیکن ایک کی فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملیں گی، ایک کا آئرس دوسرے سے نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہر انسان کی روح کی کیمسٹری مختلف ہے، جسم کی کیمسٹری مختلف ہے۔ تو جب ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں ہمارے ذہن پر، ہمارے جسم پر، ہماری روح پر، وہ مین ٹو مین ویری کر جاتے ہیں۔ جب ہم کسی صاحب علم سے ملتے ہیں، وہ ہمیں کچھ پڑھنے کو بتاتا ہے تو وہ ہماری باڈی کیمسٹری کے مطابق بتائے گا۔ یہ بالکل اس کی ایگزامپل ہم یوں دے سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کھانسی ہے، وہ کیمسٹ کی شاپ پر چلا جائے تو اس کی کیمسٹری کی شیلفوں پر اسے ڈزنز آف ٹائپس آف کف سرپ مل جائیں گے۔ تو وہ اگر کسی کیمسٹ سے کہہ دے کہ مجھے کف سرپ دے دیں تو کوئی وہ ایک اٹھا کر دے دے گا، کف سرپ ہے۔ لیکن یہی اگر ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر باقاعدہ اس کی پہلے ہسٹری پیشنٹ سے معلوم کرے گا، تمام ہسٹری لے کے بیک گراؤنڈ اس کی جان کر پھر سجیسٹ کرے گا کہ یہ کف سرپ خرید لیجئے۔ تو اسی طرح ذکر اذکار کا معاملہ ہے، سوائے اس کے کہ وہ مسنون دعائیں ہوں، وہ کوئی بھی پڑھ سکے گا۔ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا استعمال سے، وہ تو کسی طرح بھی جائز نہیں کہ انہیں استعمال کیا جائے۔ اور بہت سے ذرائع ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اظہار اس سے ہو جائے گا کہ صاف ستھرے کپڑے پہنا ہوا ہو، بہتر کپڑے پہنا ہوا ہو۔ لیکن وہ چیزیں استعمال قطعاً نہیں کرنی چاہیے جن کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، حدیث میں منع ہے۔ نماز کے بہت سے فائدے ہیں، جسمانی بھی ہیں، نفسیاتی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں۔ اس میں جو چیدہ ہیں وہ تو یہ ہے کہ انسان ایک ڈسپلن کا عادی ہو جاتا ہے، پابندی وقت کا عادی ہو جاتا ہے، باقاعدگی کا عادی ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی فائدہ یہ ہے کہ انسان کا ایک یقین کہ میرا رب موجود ہے جو آل ٹائم پاورفل ہے، میں اس کے حضور حاضری دیتا ہوں، اپنا دکھ درد میں اس سے بیان کر سکتا ہوں اس حاضری کے بعد دعا کی شکل میں۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں ایک ذہنی سکون ملتا ہے، ایک یقین ملتا ہے کہ میری فریاد رب تعالیٰ نے سن لی ہے، اللہ مجھے اس مشکل سے نکال لے گا۔ اس سے ذہنی تسکین بہت ملتی ہے۔ تو جہاں ذہنی سکون ہوتا ہے، ذہنی تسکین ہوتی ہے، وہاں نفسیاتی طور پہ انسان اپسیٹ نہیں ہوتا کبھی۔ میرے خیال میں تو ہر انسان کی رب تعالیٰ سنتا ہے، اپنے ہر بندے کی سنتا ہے، خواہ وہ کتنا گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ رب مشرک کی بھی سنتا ہے جو بدترین گناہ کر رہا ہے شرک کا، لیکن اس کی بھی دعائیں رب تعالیٰ سنتا ہے، اسے بھی پالتا ہے۔ انسان کو رب تعالیٰ سے رابطے میں رہنا چاہیے دعا کے ذریعے، اور اپنی ہر ضرورت رب کے حضور پیش کرنی چاہیے، رب سے دعائیں مانگنی چاہیے،
اور رب سے مدد مانگنی چاہیے۔ البتہ تعویذ جس پر کلام الہی لکھا ہے اس کا استعمال کرنا ثابت ہوتا ہے مختلف روایات میں، تو وہ تعویذ جن پر کلام الہی ہے ان کو استعمال کر لیا جائے۔ یہ سوچ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا کلیئر فرمایا کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں دینا چاہتا اگر میں نقصان نہ دینا چاہوں، اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر میں اس کو فائدہ نہ پہنچانا چاہوں۔ اور پھر رب تعالیٰ تو آل ٹائم پاورفل ہے، سب سے طاقتور ہے، سب سے قوی ہے۔ کوئی ایسی مخلوق نہیں، کریچر نہیں ہے جو اس سے باہر ہو، رب تعالیٰ سے کی قدرت سے باہر ہو۔ تو اگر رب تعالیٰ کسی کو رزق دینا چاہ رہا ہے تو کالے جادو کی یا تعویذوں کی یا کسی عمل کی کیا حیثیت ہے کہ وہ رب کا ہاتھ روک سکے رزق دینے سے؟ تو میرے نزدیک تو یہ شرک ہے، اس چیز سے دور رہنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب سب سے طاقتور ہے، اور اگر رب کوئی مجھے فائدہ دینا چاہے گا تو ساری دنیا مل کے بھی روک نہیں پائے گی، اور اگر رب فائدہ نہیں دینا چاہے گا تو ساری دنیا مل کر بھی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جنات کا وجود تو ثابت ہے، لیکن یہ انسانی آبادیوں سے دور رہتی ہیں۔ عام طور پر انسانوں کے قریب نہیں آتے، اور ویسے ان سے خوف زدہ ہونے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی تک کہ جب رب تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، میں سب سے سپیریئر ہوں مخلوق میں، تو ایک مجھ سے کمتر مخلوق مجھے نقصان کہاں سے پہنچائے گی یا مجھ پہ قبضہ کیسے کر لے گی؟ یہ تو جن ہے جسے مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ تو میں خوف زدہ کیوں ہوں جنات سے؟ اس لیے کہ رب نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس پر ڈسکشن نہیں کرو، ایک روح اور دوسری تقدیر۔ اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، ایک وجہ ہے کہ یہ اتنا ڈیلیکیٹ سبجیکٹ ہے کہ انسانی عقل اس کا احاطہ کسی طرح نہیں کر پائے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان فرسٹریٹ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے منع فرمایا کہ روح کو اور تقدیر کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ جہاں تک روحانی وارداتوں کی بات ہے تو روحانی واردات پیش ہی نہیں آتی اس آدمی کو جو ظرف کے ایک ایسے مقام تک نہ پہنچ گیا ہو جہاں چیزوں کو اپنے اندر ایبزارب کر سکے۔ تو روحانی وارداتیں پیش ہی اس آدمی کو آئیں گی جس کے اندر رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے برداشت اور قوت دی ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ روحانی وارداتیں پیش آتی ہیں تو وہ انہیں اپنے اندر ہی رکھتا ہے، ایبزارب کر جاتا ہے، شو آف نہیں کرتا۔ یہ شروع میں آپ نے ایک سوال کیا تھا جس پر میں نے کہا تھا کہ سید یعقوب علی شاہ صاحب کی ایک بات جو مجھے بہت پسند آئی، انہوں نے کبھی نہ تو یہ ذکر کیا کہ وہ کوئی نیک آدمی ہے، نہ کبھی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ میری روحانی وارداتیں میں نے یہ فیس کی ہیں، نہ انہوں نے کبھی کرامات کا ذکر کیا۔ سیدھا سیدھا علم کی بات کرتے تھے، اور وہ بھی اس وقت اگر آپ ان سے کوئی سوال پوچھ لیں، ادروائز وہ بالکل ایک نارمل انسان کی طرح آپ سے دنیاوی گفتگو کرتے رہیں گے۔ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک عبادات پر مشتمل ہے اور دوسرا معاملات پر۔ تو
اس میں چونکہ دوسرے انسانوں کے حقوق انوالو ہو جاتے ہیں، تو وہ حق تلفی اگر انسان نے کی ہے تو وہ معاف نہیں ہوتی. اسی لیے انسان کو حقوق العباد کی ادائیگی کے معاملے میں زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا. شہید کا بہت بڑا مقام ہے. شہید بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، لیکن ایک چیز اس کو بھی معاف نہیں ہے، وہ یہ کہ اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہو. تو حقوق العباد تو اس درجے کے اہم ہیں، اس کے بارے میں محتاط رہنا بڑا ضروری ہے. ذکر الہی اتنی بڑی اور اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کو دنیاوی مقاصد جو انتہائی حقیر ہیں اس کے حصول کے لیے استعمال کرنا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم ذکر اذکار وظائف کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمارے دنیاوی مقاصد پورے ہو جائیں. رب تعالیٰ کو بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے اس کو پکارا جائے کہ وہ ہمارا مالک ہے، آقا ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ ہمیں پالتا ہے. یہ اس کا حق ہے کہ ہم اسے یاد کریں، اس کو پکاریں، اس کا ذکر کریں. تو اگر اس نیت کے ساتھ کریں گے تو بہت ہی اعلیٰ مقصد ہو جائے گا. اور یہ دنیاوی چیزیں تو مل ہی جانی ہے، رب تعالیٰ نے عطا کرنی ہے، تو اپنی عبادت کو کیوں ضائع کیا جائے. تو ہم نیت وہ رکھیں کہ ہم اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا آقا ہے. تو یاد اس کو ہم اس نیت سے کریں گے، ثواب بھی ملے گا، اور دنیاوی رحمتیں تو اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے.